افغانستان سے جو بائیڈن نے جس طرح غیر ذمہ دارانہ انخلا کیا، اس کی وجہ سے پاکستان کے لیے بھی بڑی مشکلات پیدا ہوئی ہے۔ پاکستان اور افغانستان میں جو کشیدگی بڑھ رہی ہے، اور اس کی وجہ آبویسلی پاکستان نے جو آج صبح تقریباً سحری کے وقت افغانستان کے علاقے کے اندر جو پاکستان کے حکام کا پرائیویٹلی یہ ماننا ہے، انہوں نے ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں، تو اس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ عروج پر۔ مجاہد نے یہ بھی کہا ہے کہ اس حملے کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے، اور ایسے نتائج کے جس کو پاکستان کے اندر کنٹرول نہیں کر سکے گا۔ جس طریقے سے پاکستان اور افغانستان کی کشیدگی ہے اور جس معاملے پہ کشیدگی ہے، اس معاملے نے سنگین صورت جو ہے وہ اختیار کر لی ہے۔ افغان گورنمنٹ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی فوج کی جو چیک پوسٹ ہیں ملٹیپل، ان کو نشانہ بنایا جوابی کارروائی میں۔ گواہ ہے، آپ ہسٹری جا کے دیکھیں کہ جب پاکستان نے غصے میں آ کر جب لمبی جو ہے وہ پسکی مار کر جب اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم اس پلا دیش کو نہیں چھوڑیں گے، تب پاکستان کا شلوار اترا ہے، اور اب بھی دوستو انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ عملی طور پر طالبان نے طبلِ جنگ بجانے کی کوشش کی ہے پاکستان کے ساتھ، کیونکہ پاکستان اپنا صبر کا دامن جو ہے وہ پاکستان تھامے ہوئے تھا۔ ٹی ٹی پی نے کس طریقے سے اندر گھس کے پاکستان کے اندر گھس کے ٹی ٹی پی نے کیسے فوجی جوانوں کو مارا۔ اب لبرل ڈیموکریسی افورڈ نہیں کر سکتے ہم، آپ کی لبرل ڈیموکریسی بستر مرگ پر ہے، فوت ہو رہی ہے، وہاں پہ اس کا رستہ روکا جا رہا ہے۔ کہاں پہ؟ امریکہ میں ٹرمپ کا۔ آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز بھی آپ دیکھیں گی بہتر ہوں گی، اور سی پیک کو ہم پارٹلی پیک کریں گے، اور اس میں ایک چیز جو شاید آپ کو اچھی لگے یا نہیں لگے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کے کرنے کی قیمت یہ ہوگی کہ ہمیں اپنے تعلقات انڈیا سے بہتر کرنے ہوں گے۔ خوش قسمتی ہے کہ ہمیں فری میں مل جاتی ہے، جو چیزیں فری میں مل جاتی ہے تو اس میں محنت کا کیا کرنا، محنت کر کے وقت ضائع کیا کرنا، ہمیں فری میں ہی مل جاتی ہے۔ سلام ہے آپ کی سوچ کو، ایسی سوچ ہوگی نا تو پاکستان پھر اگلے 50 سال بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ تو ترقی نہ کرے، کون کہتا ہے کہ پاکستان ترقی؟ واضح الزام میں کہتا ہوں کہ جب ہمارا برا وقت پڑتا ہے تو ہم امریکن ذبیح اللہ مجاہد نے ایک بیان جاری کیا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان نے خوست اور پکتیکا میں حملے کیے ہیں فضائی، اور پاکستانی دعووں کے برعکس ان کا یہ کہنا ہے کہ ان حملوں میں تقریباً 8 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں یا ہلاک ہوئے ہیں، اور اس میں سے 5 جو ہیں وہ خواتین اور بچے ہیں۔ اور جو افغان طالبان حکومت کے ترجمان ہیں وہ پاکستان کے ان دعووں کی تردید کر رہے ہیں کہ اس حملے میں عبداللہ شاہ نامی کوئی جو ٹی ٹی پی کا کمانڈر ہے وہ مارا گیا ہے، اور افغان طالبان کے ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ عبداللہ شاہ جو ٹی ٹی پی کا کمانڈر ہے، ان کے مطابق وہ ابھی بھی جنوبی وزیرستان میں موجود ہے۔ اپنے اس بیان میں جو افغان طالبان کی حکومت کی طرف سے جاری کیا گیا ہے، ایک تو انہوں نے سخت مذمت کی ہے پاکستان کے اس اقدام کی، اور یہ کہا ہے کہ ایسے اقدامات سے جو حالات ہیں وہ پھر پاکستان کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو افغانستان کی سرزمین ہے وہ استعمال نہیں ہو رہی پاکستان کے خلاف، اور ایک لحاظ سے پاکستان کو تنبیہ بھی کی ہے کہ افغانستان اور جو طالبان ہیں وہ دنیا کی سپر پاور کے ساتھ لڑتے رہے ہیں، اور ان کے سامنے انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے۔ اگر کسی نے پاکستان اور نئی حکومت کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان کی نئی حکومت نے ماضی کے تجربات سے سبق نہ سیکھا اور افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کی کوشش کی تو اس کے سنگین نتائج پاکستان کو فیس کرنا پڑ سکتے ہیں۔ اب ان کی اس بیان کے بعد پھر جو افغانستان کی وزارت دفاع ہے ان کی طرف سے بھی ایک بیان جاری ہوا، اور اس بیان میں انہوں نے افغان گورنمنٹ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی فوج کی جو چیک پوسٹ ہیں ملٹیپل، ان کو نشانہ بنایا جوابی کارروائی میں، اور دو کہ اگین پاکستان کی سائڈ سے اس کی تصدیق نہیں ہو رہی۔ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ جو مقامی لوگ ہیں ایکس کے اوپر یا ٹویٹر کے اوپر کچھ ویڈیوز شیئر کی گئی ہیں جس میں آرٹلری جو شیلز ہیں وہ پاکستان کا جو کرم کا علاقہ ہے وہاں پر گرتے دکھائی دے رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو اطلاعات ہیں اگین یہ انکنفرمڈ رپورٹس ہیں، کم از کم 3 جو پاکستانی سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، اور ایک کہا جا رہا ہے کہ ان میں کیپٹن بھی شامل ہیں۔ اب یہ سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے، پاکستان نے فضائی حملے کیے، اور اس کے جواب میں اب جو افغان طالبان ہیں انہوں نے جوابی کارروائی کی ہے، اور کرم کے علاقے میں آرٹلری شیلنگ کی ہے، اور اطلاعات یہ ہیں وہاں پہ جو مقامی افراد ہیں
کہ ایک جو آرٹلری شیل ہے وہ بالکل ایک اسکول کے پاس آ کے گرا تھا. اسکول کو فوری طور پر پھر بند کر دیا گیا. مقامی وہاں پر جو کاروبار ہیں جو بالکل بارڈر کے قریب ہیں وہ بھی اس وقت جو دکانیں یا مارکیٹس جو ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں اور علاقے کے اندر اس وقت کشیدہ صورتحال ہے. تو کلیئرلی جو حالات ہیں وہ کافی اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ سنگین ہیں. بہت زیادہ ٹینشن ہے دونوں ملکوں کے درمیان اور یہ ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کیونکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تعلقات ہیں گزشتہ کئی عرصے سے کشیدہ چلے آتے آ رہے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ کہ پاکستان میں جب بھی دہشت گردی کی بڑی کارروائی ہوتی تھی تو پاکستان ہمیشہ افغانستان پر الزام عائد کرتا تھا کہ یہ حملے جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کر رہی ہے اور ٹی ٹی پی افغانستان سے آپریٹ کر رہی ہے. جبکہ افغان طالبان مسلسل اس بات پر انسسٹ کر رہے تھے کہ وہ کسی بھی طرح سے ٹی ٹی پی کی پشت پناہی نہیں کر رہے اور نہ ہی جو ٹی ٹی پی کے ٹھکانے وہاں پہ موجود ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر کچھ پاکستانی لوگ افغانستان میں موجود ہیں تو وہ لوگ ہیں جو پاکستان سے یا پاکستان میں جب فوجی آپریشن ہوا تھا تو وہاں سے نکل کر کے انہوں نے افغانستان میں پناہ لی تھی. لیکن پاکستان آف کورس ان دعووں کو نہیں مانتا اور جو یہ حملہ ہوا ہے جو پاکستان نے بالآخر جوابی کارروائی یا فضائی حملہ کیا ہے یہ اس کے رسپانس میں ہوا ہے جب 2 روز پہلے شمالی وزیرستان میں میر علی میں دہشت گردی کا اگین ایک بڑا واقعہ پیش آیا جب دہشت گردوں نے سیکیورٹی چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا. پہلے بارود سے بھری جو گاڑی ہے وہ اس چیک پوسٹ سے ٹکرائی. پھر ملٹیپل سوسائڈ بامبنگز ہوئیں جس کے نتیجے میں کم از کم 7 جو پاکستانی اہلکار ہیں وہ شہید ہوئے. اس میں 2 آفیسرز تھے, ایک لیفٹیننٹ کرنل اور دوسرے کیپٹن تھے. اور اس کے بعد سے یہ انڈیکیشنز مل رہی تھیں کہ پاکستان اس حملے کے بعد اب کوئی نہ کوئی کارروائی ضرور کرے گا کیونکہ جب دسمبر میں کے پی کے اندر اگین فوج کے ایک مرکز کے اوپر خودکش حملہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں کم از کم 23 پاکستانی جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے تو اس وقت افغانستان کی حکومت کو یہ واضح پیغام دیا گیا تھا کہ اگر مستقبل میں اس طرح کا بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہوگا اور اس کے تانے بانے جو ہیں افغانستان سے ملیں گے تو پھر پاکستان یہ رائٹ رکھتا ہے کہ وہ ان جگہوں پر دہشت گردوں کا پیچھا کرے جہاں سے یہ آپریٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو میر علی والا واقعہ تھا یہ ایک ٹپنگ پوائنٹ تھا اور اس کے بعد پھر جو معاملات ہیں وہ اس نہج تک پہنچ گئے ہیں اور بڑی سبکی ہوئی ہے امریکہ کی عالمی سطح پہ بھی. تو افغانستان کے حوالے سے بھی وہ کچھ ریوائز کر سکتے ہیں؟ بالکل ڈیفینیٹلی. اس وقت اگر دیکھا جائے تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنی سپیچز میں کئی دفعہ افغانستان سے انخلا کو کرٹیسائز کیا ہے. سب سے بڑا فنڈامنٹل ڈفرنس جو انخلا کا ہونا تھا کہ ایک تو وہ کہتے تھے کہ باگرام ایئر بیس رکھنا چاہتے تھے اور طالبان ایگری کر چکے تھے, اور دوسرا ان کا سب سے بڑا جو فنڈامنٹل ڈفرنس تھا جو بائیڈن کے انخلا کا اور ان کا ایئر سپورٹ کو سب سے آخر میں بند کرنا چاہتے تھے. اور ابھی بھی ناٹ اونلی ڈونلڈ ٹرمپ بلکہ واشنگٹن ڈی سی سرکل جو ہے وہ اس میں مایوس ہیں انخلا سے. ہماری آرمی جو ہے US آرمی از ڈی مورلائزڈ ہے اور ان ساری چیزوں کو بہتر کیا جائے گا. اور بالخصوص چائنا جو مسئلہ اپنے فلیکس کر رہا ہے افغانستان کے اندر اور اس ریجن کے اندر, دے آر انڈر آن دا ریڈار آف ناٹ اونلی ریپبلکن پارٹی آن دا ڈونلڈ ٹرمپ ایز ویل. آپ دیکھیں گے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آتے ہیں تو چیزیں ریوائز ہوں گی افغانستان کے حوالے سے. تو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. ویڈیو پسند ہے پلیز ہمارے YouTube چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. اسی پرکار کا بھوشیہ میں ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے. ہمارے اس YouTube چینل پہ آپ کو اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ویڈیو بھوشیہ میں دیکھنے کو ملتا رہے گا. تو پلیز ہمارے YouTube چینل سوچ ٹائمز کو سبسکرائب کیجیے, ویڈیو کو لائک کیجیے, اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. نمسکار, پھر ملیں گے اگلے